شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا رضا صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردانہ حملوں میں سب سے زیادہ, میں پولیٹیکل پارٹی کے والے سے کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ متاثر رہی ہے. بے نظیر بھٹو شہید کا واقعہ سب کے سامنے ہے. یہ کیا ہم دوبارہ سے اسی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں, الیکشنز کی تیاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے, بلکہ مہینے بھی نہیں میں بات کر رہا, 10-12 دن کی بات ہے, 8-9-10 کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی, 3 مہینے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن اس طرح کا واقعہ ہو جانا یہ تو ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے. شکریہ آپ کا سلمان. سب سے پہلے تو یقیناً ایک قومی سانحہ ہے, 40 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور بام بلاسٹ کے جو زخمی ہوتے ہیں ان کی بڑی تکالیف ہوتی ہیں. اور ابھی جو ایک تو یہ کہ میں جے یو آئی کے ہمارے مفتی کفایت بھی بیٹھے ہیں, اور جے یو آئی کیوں, یہ ہم سب کو ایک دوسرے سے تعزیت کا وقت ہے کہ ہمارے ایک صوبے میں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, اور ان کو باقاعدہ پلان کر کے ان کے درمیان دہشت گرد نے اپنے آپ کو اڑایا. ہم سب کے لیے تکلیف کی بات ہے. ابھی ہم کل کو شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ 10 محرم کو پورا پاکستان پرسکون رہا, تو آج پھر انہوں نے ہمارے ہاں غم کر دیا. تو ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں یہ سنا تھا کہ 40,000 لوگ جو کہ وہاں افغانستان میں بھی جیلوں میں تھے ان کو لا کے یہاں پہ کیا گیا ہے, اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ضم کر کے اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر بنا رہے ہیں, اور یقیناً کہ کسی کے یہاں تو نہیں لکھا ہوتا ہے. اور جب انسان تو اب یہ بہت ہی سنجیدہ ایک معاملہ ہے, اور اس سے پہلے 2012 میں بھی 13 میں ایسی صورتحال ہو گئی تھی, اور پیپلز پارٹی کو تو کھلی دھمکی تھی کہ اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تو ہم آپ کے جلسوں میں جو ہے وہ بلاسٹ کریں گے. اور پیپلز پارٹی کیمپین نہیں چلا پائی تھی, لیکن 2 پارٹیز نے کھل کے کیمپین کی تھی اور بڑی خوشی کی تھی, اور کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہی ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے تو کہا تھا ٹھہرو طالبان میں آ رہا ہوں. تو اس صورتحال کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک دفعہ پھر اتنا بڑے نقصانات اٹھا کر اگر ہم یہیں کھڑے ہیں کہ ہمارے جلسہ گاہ, ہماری عبادت گاہیں, اور ہم روز یہ ایک بڑا سانحہ ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کے گھر ایک سانحہ ہوتا ہے جب اس کے گھر اس کے زندگی کا سب سے بڑا, ہم روز سنتے ہیں کہ اتنے ہمارے سپاہی شہید ہو گئے, ادھر حملہ ہو گیا, ادھر ہو گیا, اور اب یہ بڑا والا جو ہوا ہے تو اس کو دوپہر سے جب سے ہم نے ٹی وی پہ یہ خبر آنی شروع ہوئی, پہلے 5 اور پھر اس کے بعد, تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. شیلا رضا صاحبہ, میرا بنیادی سوال یہ ہے, 2007 اگر آپ دیکھ لیں, 2007 میں کارساز کا دھماکہ ہوا تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید بھی ہوئی تھی پنڈی کے اندر, 2007, آج 2023 ہے, 16 سال میں نا دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہاں پاکستان میں ایک پیڑھی جوان ہو گئی, ایک پیڑھی گزر گئی ہے پوری, لیکن آج بھی ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہیں. مجھے آج آپ سے بات کرنی چاہیے کہ الیکشن کس طرح ہوں گے, کس طرح کون کون سے کینڈیڈیٹ ہوں گے, کیا معاملات ہوں گے, لیکن افسوس کے ساتھ ہم بات وہی لاشوں کی کر رہے ہیں. اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں ان دہشت گردوں کے سہولت کار موجود ہیں, اور وہ سہولت کاری اس حد تک سرایت کی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, دہشت گرد کی نہیں. اور دہشت گرد جو ہیں وہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان اور صحیح مسلمان کہتے ہیں, اور دوسروں کو جو ہے اسی بنیاد پر, اور پھر ہم میں ڈویژن ہو جاتی ہے کہ چلیں جے یو آئی کے, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو جی بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں پیپلز پارٹی کی. جب ہزارہ کمیونٹی کو بیکاز آف فرقہ کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو کیا جا رہا تھا. اب دوبارہ ہم ادھر آ گئے, اے این پی کے بعد اب جے یو آئی پہ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ اے این پی کے بعد اب یہ جے یو آئی پہ یہ بہت بڑا اٹیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جے یو آئی نے جس طرح سے آج بیانات دیے ہیں کہ تمام لوگ پرامن رہیں اور اپنے لوگوں کو خون کا عطیہ دینے جائیں, یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل انہوں نے موو کی ہے. اور اس وقت
وقت ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ زخمیوں کو تو کم از کم ہم بہتر طریقے سے میں شعلہ صاحب آپ کی طرف میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ابھی بھی 8 سے 10 دن ہے 8 سے 10 دن ہے اس میں 8 سے 10 دن میں حکومت کو بہت کچھ ڈیسائیڈ کر کے جانا ہوگا. ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ یہ بتائیے گا آج جو یہ واقعہ ہوا ہے کیا کہیں گے ہم؟ پھر سے وہ 2007 2008 2013 تک جو ہم نے سارے معاملات دیکھے ہیں, جمعہ آتا تھا ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ بڑا سانحہ نہ ہو جائے, اگر 10 محرم آتی تھی 9 محرم آتی تھی تب بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ہم گھبرا جاتے تھے کہ یہ تمام معاملات ہوئے. محمود مولوی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. شیلا رضا سے ذرا بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ خیر چلیں, یہ ابھی محمود مولوی صاحب آئیں گے, میں ان سے اسی چیز کو کنٹینیو کروں گا. آگے بڑھتے ہیں, سیاست کے معاملات کا ڈسکشن کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ فائنل ہو گئے نام نگراں وزیر اعظم کے لیے؟ مشاورت چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے مشاورت کے دوران؟ اچھا دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز میں مشاورت چل رہی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو فیڈرل لیول پہ اسپوکس پرسن بھی جو ہیں ان تک نے ابھی تک کچھ ڈسکلوز نہیں کیا ہے. لیکن خورشید شاہ صاحب کا بیان میری نظروں سے گزرا تھا جس میں مجھے پتہ چلا کہ جی فائنل بھی ہو گئے ہیں اور کافی سارے معاملات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آگے بڑھ گئے ہیں. تو لیٹ سی کہ کون سا نام آتا ہے, مجھے تو نہیں معلوم ہے. نہیں, میں اس کی تھوڑے وائڈر اینگل سے آپ سے سوال کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی اس وقت فی الحال ایک نام پر متفق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اپوزیشن سے بات کی جائے گی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی بندہ ہونا چاہیے, وہی نگراں حکومت کے معاملات کو چلائے. ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے, دیگر معاملات کوئی صحافی بیوروکریٹ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات وہیں پر آ کے رکتی ہے. اگر مسلم لیگ نون کسی کو نامزد کرے گی تو اس میں پیپلز پارٹی کو اختلاف ہوگا. پیپلز پارٹی کسی کو نامزد کرے گی تو ظاہر سی بات ہے نون لیگ کو اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اختلاف اگر ہو تو اس کے بعد بھی آئین میں گنجائش باقی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز متفق نہ ہو سکیں تو کیا طریقہ کار ہوگا. تو اختلافات تو ہوں گے, لیکن ابھی تک یہ سب باتیں ہیں کہ پولیٹیکل ہی بندہ ہو. اگر پولیٹیکل ہوا تو پھر سب لوگ کہیں گے کہ تو اس پارٹی کا ہے, تو اس کی جو سافٹ کارنر ہوگا وہ اس پارٹی کے لیے ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک یہ باتیں وربلی ہو رہی ہیں. ہم نے ابھی تک دونوں بڑی پارٹی کے لیڈرز کے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے کہ مل کے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں آتی ہی رہیں گی. دیکھیے ان میں سے کس کے نام قرائے فعال نکلتا ہے, ابھی تو انتظار ہی ہے. کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے نگراں وزیر اعظم کے لیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ شیلا رضا صاحبہ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی پڑھا لکھا شخص ہوگا وہ کسی نہ کسی پارٹی سے تو, کیونکہ ووٹ ایک سیکریسی میں دیا جاتا ہے, دیتا ہی ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی پوسٹ پہ آتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کے حساب سے ایک اوتھ لیتے ہیں کہ آپ نیوٹرل وے میں اپنی جو ہے وہ فرائض انجام دیں گے. تو جو بھی کوئی ہو, جب وہ اوتھ اٹھا لے گا تو وہ نیوٹرل اس میں ہی جائے گا. اب یہ دونوں بڑی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیا مشاورت میں آتا ہے, یہ بالکل ابھی تک بالکل ہی سیکریٹ ہے. نگراں وزیر اعظم یا نگراں حکومت کے اختیارات کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر کرنے والے, مطلب 3 مہینے یا 2 مہینے کا ان کا ٹینیور ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے ان کو معاملات چلانے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اختیارات میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں اس پہ کافی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ نگراں سیٹ اپ پرولونگ ہو. اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات تھے ایکسٹرا آرڈینری تھے. اکانومی جو ہے جو جس صورتحال میں ملی اور جو پاکستان کی کریڈیبلٹی تھی کہ آئی ایم ایف ہمارے جو دوست ممالک تھے وہ بھی تیار نہیں تھے, اور جب آئی ایم ایف راضی ہوا تو پھر اس کے بعد ہی سارے معاملات بہتر ہوئے. تو اگر ہم مالیاتی کچھ اختیارات
نہیں دیں گے تو یہ جو 3 مہینے ہیں اس میں ڈسٹربنس ہوگی اور ہمیں تمام چیزیں 8 سے 9 مہینے میں ہی کرنی ہے. تو 3 مہینے میں اگر ہمارے معاملات رکے رہے جو کہ رکے نہیں رہنے چاہیے, یہ اسٹیٹ کا معاہدہ ہے, تو بڑے مسائل آئیں گے. ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں, لیکن اس پہ میں یہ دیکھ رہی تھی 2-3 دن میں نے تو پروگرام نہیں کر رہے محرم کی وجہ سے, لیکن چلتے پھرتے ہمیں بات سننے کو مل جاتی ہے کہ اس پہ کافی آبجیکشنز آ رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں اور کوئی کام کر لیتی ہیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے, پیپلز پارٹی کے لوگوں میں بے چینی تھی, پھر ان کو حکومتی بڑی پارٹی نے راضی کیا, پھر دوسری پارٹی کو راضی کیا. اب اگر پولیٹیکل پارٹی راضی ہو کے انہوں نے کوئی ایک کام کیا ہے تو جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس صوبائی سطح پہ میرے پاس نہیں ہے, تو کچھ سوچ کے انہوں نے کیا ہوگا, اور اگر غلط ہوگا تو. ڈیجیٹل لون سکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.